لوگوں کا ہجوم ہو تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو سلام کیا کرو. اور میں سلام کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیں گے، اور آپ جواب دیں گے تو آپ کے جواب دینے کی گواہی وہ فرشتے دیں گے جو اس محفل میں آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ قول، میرے آقا کی ایک بات اور سن لیں. مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو میں اس کی آواز کو خود سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں. کہاں مدینہ شریف اور کہاں ہماری اور آپ کی آواز. سماعت مصطفیٰ کی بارگاہ ہم گازا ہمارے چہرے پر چمک رہا ہے. اعتقاد مضبوط کر لیں تو آپ اپنی آواز کو ظاہری طور پر مدینہ شریف بھلے نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچے یا نہ پہنچے، مدینے والے کی بارگاہ میں آپ کے دل کی آواز ضرور پہنچتی ہے. آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ، ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ تبلیغ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام انہی کریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کا قرآن مقدس میں ارشاد عالی جا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس لیے کہ یہ مہینہ جو مقدس ہے، معتبر ہے، محترم ہے، محتشم بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت سرکار غوث الاعظم کی ذات مبارک سے ہے. اس کی نسبت سرکار غوث الاعظم کی ذات مبارک کے صدقے میں اس مہینے کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا. تو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اپنے دل کی آواز کو شامل کریں اور دل سے پکاریں، یا سرکار غوث الاعظم المدد. اب شیخ محدث محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا ہے، تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مسجد میں جتنے لوگوں نے سرکار غوث الاعظم کو پکارا ہے، اس میں خود آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم اس میں سرکار غوث الاعظم کی بھی مرضی شامل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے شیخ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں میرے آقا نقیب الاشراف شہنشاہ بغداد و ولایت حضور سیدنا سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پاور عطا کیا ہے، وہ طاقت عطا کی ہے کہ میرے آقا نقیب الاشراف شہنشاہ بغداد و ولایت کی بارگاہ میں آپ اپنے حجرہ مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں،
اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، باب الشیخ میں تشریف فرما ہے۔ ایک بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو بزرگ کہتے ہیں حضور اگر میرا کوئی مرید، بہت غور سے سنیے گا، اگر میرا کوئی مرید گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار تو اس کو اٹھا لے۔ اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن سرکار شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میرا تو معاملہ مختلف ہے۔ وہ شیخ کہتے ہیں وہ کس لیے؟ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اپنے کسی مرید کو بغیر توبہ کے مرنے ہی نہیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک اسے توبہ کی توفیق حاصل نہ ہو جائے اسے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ مقام ہے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک سائل کا گزر ہوتا ہے، اس نے کہا السلام علیکم، تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہ سائل کہتا ہے کہ میں نے سلام آپ سے 1 مرتبہ کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب کی دیا ہے۔ تو سرکار شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اس راستے سے، اس راہ سے آج سے تقریباً 30 سال پہلے تم گزرے ہو، اس وقت آپ نے میری ماں سے سلام کیا تھا اور میری ماں نے آپ کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، میں نے آپ کی آواز کو سن رہا تھا اور میں نے اس وقت جواب اس لیے نہیں دیا کہ میری ماں ڈر جائے گی۔ آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں۔ یہ ہے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 1 رمضان المقدس کو ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 1 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے صدقے میں اس دور میں بغداد میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث الاعظم کے صدقے میں ان بچوں کو ولی کامل بنا دیا تھا۔ ان بچوں کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے صدقے میں ولی کامل بنا دیا تھا اس دور میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے۔ اور میرے آقا سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جیسے انبیاء میں آمنہ کے لال کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسے ہی اولیاء میں سرکار غوث الاعظم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انبیاء میں آخر الزمان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری محبوب بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ میرے آقا سرکار غوث الاعظم کو رب تبارک و تعالیٰ نے
नबियों का नहीं बल्कि औलिया किराम का सरदार बना दिया। तो सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है, वो पावर है। अच्छा एक बात और सुन लें, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गौसे पाक, गौसे आज़म कुछ नहीं देते, कुछ लोग कहते हैं। मेरे शेख फरमाते हैं कि मैं उसे भी देता हूँ। किसी ने पूछा या शेख उसे क्यों देते हैं? तो सरकार शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि पहले उसने कहा गौसे पाक, पाक कहने की वजह से मैं उसे देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो आप अपने मुक़द्दर पे जितना फ़ख्र करें कम है कि रब तबारक व तआला ने हमें और आपको अपना महबूब अता किया है और उसी के साथ में सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद भी बना लिया। इसीलिए उलमाए कराम अक्सर हर नमाज के बाद फजर में तो अक्सर कहते हैं या इलाही कादिरी कर कादिरी रह कादिरियों में उठा कदर अब्दुल कादिरी कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में सरकार गौसुल आज़म को वो ताकत अता किया है। आइए एक वाक़े की तरफ आपका रुख करता हूँ। बहुत तारीख़ी बात है। बगदाद शरीफ में शेख अब्दुल रहमान शाह जिलानी, उनके भाई शेख खालिद शाह जिलानी, शेख अब्दुल रहमान कौन है जो इस वक्त बगदाद शरीफ में वहाँ के सज्जादा नशीन हैं, उनके भाई शेख खालिद शाह जिलानी वो अपनी तकरीर में बयान करते हैं। यह है हवाला कि सरकार गौसुल आज़म काबतुल मुशर्रफ़ा की ज़ियारत करने के लिए गए और आपके साथ में 30,000 लोग थे। सरकार गौसुल आज़म फरमाते कि मेरे मुरीदीन थे, मेरे खुलफा थे, उस दौर के बड़े बड़े आलिम दीन थे, वो सारे लोग मिलाकर 30,000 लोग हुए थे और वो सब काबतुल मुशर्रफ़ा की ज़ियारत करने के लिए गए। और जब वहाँ पर गए तो जो मक्का शरीफ का सबसे बड़ा मुफ्ती था वो भी सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करने के लिए आया। और सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं कि वो मेरी ज़ियारत करने के लिए आया। उसके बाद में वो मक्के का सबसे बड़ा मुफ्ती था, इसलिए उसने मुझसे कई सवाल किए, मुझसे कई सवाल किए। जनाब शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि उसने जितना सवाल किया सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मैंने उससे एक सवाल किया, उसका जवाब उसने नहीं दिया। अब ज़रा सा एक मरतबा आप सुभान अल्लाह कहते मैं तो मैं सवाल बता दूँ। सरकार शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी को, सवाल पहले सुन लीजिए, अल्लाह के नबी को ज़ाहिरी वसाल के बाद जब नहलाया जा रहा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब नहलाया गया तो जो पानी ज़मीन पर गिरने वाले थे वो पानी के कतरे कहाँ गए, ये था सवाल। अब मुफ्ती मक्का कहते हैं कि हुजूर मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। तो सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं जाओ किताबें पढ़ लो, एक रात की मोहलत है। अब मुफ्ती मक्का गए, अपने राय बरेली को छान मारा, मुताले पे मुताला, लेकिन उस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था। तो मुफ्ती मक्का ने मुसल्ला उठाया, तस्बीह ली और सजदे में चले गए। और सजदे में जाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़ुद को रुजू किया और अर्ज़ी लगाई कि या रसूल अल्लाह, आपके बेटे सरकार गौसुल आज़म ने एक सवाल किया है लेकिन उसका जवाब मिल नहीं रहा है।
جیسے ہی اس نے یہ عرضی لگائی، عرضی لگانے کے بعد میں اچانک اس کو نیند آ گئی، اور جب وہ نیند میں چلے گئے تو میرے آقا مفتی مکہ کے خواب میں تشریف لائے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفتی مکہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے مفتی مکہ، تو نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو کہتے ہیں حضور، آپ کے بیٹے نے ایک سوال کر لیا ہے، اس کا جواب مل نہیں رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مفتی مکہ کی خواب میں تشریف لے گئے تھے تو ایک شخص اور آپ کے بغل میں تھے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں جن کا میں چہرہ صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اس سوال کا جواب تو میرا بیٹا دے گا، تمہارے اس سوال کا جواب تو میرا بیٹا دے گا۔ اشارہ کیا ان کی طرف جن کی طرف مفتی مکہ کہتے ہیں ان کا چہرہ میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس سوال کا جواب تو میرا بیٹا دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مفتی مکہ سے جیسے ہی اتنا کہا تو مفتی مکہ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا حضور آپ ہی بتائیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو اس شیخ نے اس کو جواب بتا دیا۔ اب مفتی مکہ صبح سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں پھر آئے، بڑے ہی کر و فر کے ساتھ آئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جیسے ہی مفتی مکہ بیٹھے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اے مفتی مکہ، کیا تمہیں اس سوال کا جواب مل گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں حضور، مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے جو آپ نے فرمایا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ بتاؤ تمہیں اس سوال کا جواب کس نے بتایا ہے؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے آقا نے بتایا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ صحیح بتاؤ کس نے بتایا ہے؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے آقا نے بتایا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہیں اس سوال کا جواب مفتی مکہ، تمہیں اس سوال کا جواب مدینے والے آقا نے بتایا ہے یا ان کے بغل میں جو شیخ کھڑے ہیں تھے انہوں نے بتایا ہے؟ ان کے بغل میں جو شیخ کھڑے تھے جن کا تم چہرہ صاف نہیں دیکھ پا رہے تھے انہوں نے بتایا ہے۔ تو مفتی مکہ کہتے ہیں حضور آپ کو کیسے معلوم؟ تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے وہ میں ہی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اسی محبوب کے صدقے میں سرکار غوث الاعظم کو یہ مقام عطا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ تو مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی تھے؟ فرماتے ہیں ہاں میں ہی تھا۔ اب ذرا سا آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے تو جواب بتا دوں، جواب ابھی باقی ہے، جواب ابھی باقی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری وصال کے بعد جب نہلایا جا رہا تھا تو جو پانی زمین پر گرنے والے تھے، جو پانی زمین پر گرنے والے تھے اس کے قطرے جہاں جہاں گرنے والے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر اٹھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بادل بنا دیا، اور اس بادل کے قطرے جب زمین پر گرنا شروع ہوئے تو اس کے قطرے جہاں جہاں گرے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں وہاں مسجدیں بنا دی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں وہاں مسجد بنا دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور
سرکار غوث الاعظم، نہیں آمنہ کے لال کا کوئی جواب ہے، نہیں سرکار غوث الاعظم ولیوں کے سردار کا کوئی جواب ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آخری بات اور سنیں، سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں آپ باب الشیخ اپنے حجرے مقدسہ میں تشریف فرما ہے۔ سرکار غوث الاعظم کہاں پیدا ہوئے جانتے ہیں؟ جیلان، بغداد شریف میں ایک شہر ہے جس کو جیلان کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد بھی اس دور کے بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ کیا؟ آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں مرید تو تم کو کر لوں گا، لیکن تم کو نماز پڑھنی پڑے گی، جتنے بھی قوانین اسلام میں جو قوانین ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میری دو شرطیں ہیں، میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنا بند نہیں کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں، میں ان دو شرطوں کو نہیں مانتا، لیکن میں تجھے مرید کر لوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ تو کہتا حضور آپ کی کیا شرط ہے؟ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرو، بس اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ سرکار غوث الاعظم نے اسے مرید کر دیا۔ مرید کرنے کے بعد جب وہ گھر گیا تو جیسے ہی اذان کا وقت ہو فوراً وہ وضو کر کے اذان دینا شروع کر دے۔ ایسے ہی ایک ہفتہ ہو گیا تو اس کی بیوی کہتی ہے یہ بتاؤ تم لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں کچھ ہے بھی نہیں کہ کچھ کھا کر پکا لیا جائے، لیکن آپ لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کچھ انتظام کرو راشن وغیرہ کا تاکہ ہم لوگوں کی جان بچے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کمپرومائز کر لیا ہے کہ میں چوری کرنا چھوڑ دیا ہوں، چوری کرنا چھوڑ دیا ہوں، چوری نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اگر چوری نہیں کرو گے تو گھر میں کھانے کو کیسے آئے گا، تمہارا وہی کاروبار ہے۔ تو کہتا ہے یار میں نے کمپرومائز تو کر لیا ہے، لیکن جب اذان کا وقت ہو اذان بھی دینا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو چوری کرنے جاؤں اور اذان کا وقت ہو جائے، تب معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ لاؤ عشاء کی نماز کے بعد میں نکلوں چوری کرنے کے لیے، عشاء کی نماز کے بعد، تاکہ عشاء اور فجر کے درمیان کافی وہ رہتا ہے، ٹائم رہتا ہے۔ تو اس نے نماز عشاء کی اذان دینے کے بعد فوراً نکل گیا اور بغداد شریف میں ایک عالی شان محل کو دیکھا۔ وہاں اس نے رسی کو آگے بڑھایا اس دیوار پر، اور رسی کے سہارے دیوار پر چھلانگ لگا کے اندر چلا گیا آنگن میں، اور جانے کے بعد میں جیسے ہی اس نے چوری کرنا شروع کیا،
چوری کرتے کرتے جب سامان زیادہ ہو گئے، سونے چاندی درہم و دینار اس وقت جو چلتے تھے، تو اس نے گٹھر بنایا، اور بنانے کے بعد جیسے ہی اپنے کاندھے پر لادا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اب اس نے گٹھر کو وہیں پر رکھا، رکھنے کے بعد آیا وہاں کے آنگن میں، اس گھر کے آنگن میں، اور فوراً وضو بنایا، اذان دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اذان دینا شروع کیا، اذان جب اس کی مکمل ہو گئی تو پیچھے کیا دیکھتا ہے کہ ایک صف لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم کا پاور دیکھیں، اختیار دیکھیں۔ جب ان کے مریدوں کا یہ حال ہے، سرکار غوث الاعظم کے شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صف لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس چور نے کہا کہ میں چور ہوں، آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے میرے پیچھے۔ میں چور ہوں، امام نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی عالم دین ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا چور اذان بھی دیتا ہے، وہ بھی چوری کرنے کے بعد کسی کے گھر میں۔ کہتے نہیں، وہ تو میں نے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی سے کمپرومائز کر لیا تھا، اس لیے میں اذان دے دیا۔ تو وہ چور کہتا ہے نہیں، میں چور ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ والے، آپ کی پیشانی بتا رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، آپ چور نہیں ہیں، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو اسی درمیان یہ بات چل رہی تھی، اسی بیچ میں ایک شخص کہتا ہے کہ حضور تکبیر کہوں۔ اسی بیچ میں ایک شخص کہتا ہے کہ حضور اگر اجازت دیں تو تکبیر کہوں۔ تو اس چور کو غصہ ہے، اس نے کہا بھائی میں چور ہوں، اگر یقین نہیں ہوتا تو آپ کے گھر کے اندر میں چلتا ہوں، آپ کے روم میں، وہاں پہ گٹھر رکھا ہوا ہے ہیرے جواہرات کے جو میں نے چوری کیا تھا، آپ کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں چور ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا وہ سب میں نہیں جانتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تکبیر کروں۔ لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا، تو انہوں نے کہا ہاں تکبیر کہیے۔ جب تکبیر کہنا شروع کر دیے تو ادھر شیخ عبدالقادر جیلانی باب الشیخ میں اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے پھنس گیا۔ میں نے اس کی دو نہیں مانی، لیکن اس نے میری ایک مان کے پھنس گیا۔ تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور کون پھنس گیا؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں ارے وہی چور۔ کہا کون چور؟ کہا وہی چور جو کل مریدی میں میرے شامل ہونے کے لیے آیا تھا۔ اب وہاں پر تکبیر ہو رہی ہے، وہ چور نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد میں لوگوں نے اس کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ جب اس چور نے اپنا یہ پاور دیکھا، اس چور نے جب اپنا یہ مقام دیکھا کہ میں نے ایک وقت کی نماز پڑھائی ہے تو اس پورے گھر کے لوگ میرا ہاتھ چومنا شروع کر دیے ہیں، اگر میں پوری زندگی نماز پڑھاتا رہا تو پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کا پاور۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔